أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي ثم رضا آنے کے لیے کہتے ہیں صدقہ تو نہیں کدھر ہے؟ ایسے پوچھیں گے ایسے انداز صدقہ تو نہیں کدھر ہے؟ تو آ جاتا لے لیجئے کھا لیجئے کچھ نہیں ہوتا. ایک امیج جو صدقہ کہتے ہیں عبران عن الذمتی، اپنا حق کسی کو معاف کر دینا یا اپنا حق کسی کے ہینڈ اوور کر دینا. یہ میری گھڑی ہے، اسے میں صدقہ کر دیتا ہوں، یعنی اپنا حق کسی کو گھڑی نہیں ہے. مجھے نماز کی آفس کی تنگی ہے، آپ نے دیکھا علامہ صاحب کے پاس گھڑی نہیں، ان کو ضرورت ہے، آپ نے کہا علامہ صاحب یہ آپ پہنیے ذرا، یا آپ اس کو پہن لیجئے. اور نیت کیا ہے؟ اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا. یہ وقت پر کلاس پڑھائیں گے، سبق پڑھائیں گے، یہ نماز کے اوقات کو دیکھیں گے، اللہ مجھے اجر کا واجب ہے، تمہارے جوڑ پر صدقہ واجب ہے. اب ہر جوڑ پہ صدقہ سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے باڈی آرگن ہیں، جتنے بھی آپ کی جوائنٹس ہیں، یہ جوائنٹ ہے، یہ سارے جوائنٹس ہیں، سارے 360 جوائنٹس موسٹلی یہ کہا جاتا ہے. اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں جی آپ کے سامنے، اچھی بات کہہ دینا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. رسالت مآب علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور فرمایا کہ معاذ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا، بتانا کہ اللہ وحدہ لا شریک اسی لوکیلٹی کے لوگوں کا ہوتا ہے کہ انہیں دی جائے. آپ کی فیکٹری ہے، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنے اقربا اور اس کے بعد اپنے سب آرڈینیٹس، ان کو دیکھیں آپ. یہ میں حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں، اور حدیث ہے امام ترمذی کی، راوی عبداللہ ابن عباس. یہ کام کبھی نہ کرنا. یہ کام زکوٰۃ اگر لینی ہوگی تو ایوریج مال سے لینا، یہ نہیں کہ چن کے اچھا نکال لینا. فرمایا یہ کام نہ کرنا، روکا. اور پھر فرمایا عمدہ مال نہ لو بلکہ اوسط درجے کا مال لینا. واتقی دعوت المظلومی، اور اچھا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اگر میرے بین کوئی پردہ نہیں ہوتا، مظلوم کی دعا ہو یا بد دعا ہو، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. نفلی صدقے کی میں بات کرتا ہوں جی، تو نفلی صدقہ جو ہے غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. نفلی صدقہ جس وقت چاہے دیں، جس صورت میں چاہے دیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں، اس کا کوئی کوانٹٹی نہیں، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، اس کے لیے کوئی افراد مخصوص نہیں کہ بوڑھے کو دینا ہے، جوان کو نہیں دینا، بیٹی کو دینا، بچے کو دینا، بچی کو نہیں دینا. افراد بھی متعین نہیں ہیں. اہل عرب ایک وہ تصور ہے، ایک تصور جو اسلام نے ہمیں دیا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں مختلف ہیں. اہل عرب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سائلین پر مالی انفاق کرنا جو ہے یہ صدقہ ہے، اس کو تعبیر کرتے ہیں سائلین پر. پھر بھی دوبارہ بول رہا ہوں، اہل عرب کے نزدیک سائلین پر مالی انفاق کرنا صدقہ کہلاتا ہے. وہ کوئی سوال کرے اس کو دیتے ہیں. سب کانٹیننٹ کے اندر صدقہ ہم لوگ کب دیتے ہیں؟ مجھے زیادہ ایکسپیرینس ہے، اس لیے کہ ظاہر مدرسے انسٹیٹیوشن کے اندر میں بیٹھا ہوں، مدرسے کے اندر بیٹھا ہوں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس کے لیے پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے، یہ مرغی ہوتی ہے یا بکرا ہوتا ہے یا کوئی جانور ہوتا ہے. اور آپ کو اور بھی دلچسپ بات سناؤں کہ گھر میں کوئی پیشنٹ ہوتا ہے ایسا، تو وہ بکرا لیتے ہیں. سبب پوچھا تو نے کہا جی وہ بیماری اس کے اندر منتقل ہو جائے گی، اور کوئی جو ہے وہ چارپائی کا بیڈ کا بیمار کے چکر لگواتا ہے. کہتا ہمارے تصور ہے کہ، بلکہ میں خود بھی اپنے میرے بڑے ہی عزیز دوست تھے، بڑے غالباً FIA میں ہیں، انہوں نے ریسنٹلی ایک گھر کی رکھی بنیاد، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری سپرسٹیشنز ہیں کہ محض آپ کی اپنی سوچ اور فکر ہے. اچھا ایک بات تو بتائیے، چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ سے، یہ صدقہ آپ کس کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں؟ آپ کے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یس اللہ کے. کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا آپ کے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ آپ کی بیماری، آپ کی موت، آپ کا رزق، آپ کی حیات، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، آپ کے اہل خانہ کی آسودگیاں، آسائشیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملات ہیں، اور جہاں سے ہمیں راحت میسر آنی ہے،
جہاں سے حیات کے پیغام آنے ہیں، جہاں سے موت کے سندیسے آنے ہیں، جہاں سے بیماری کے پیغامات آنے ہیں، ہم ان صدقات ترد البلا، میرے نبی نے فرمایا عطا کر دیں۔ چلیں آج ایک ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب تو آپ صدقے کو برا نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے نا؟ ہاں نہیں سمجھیں گے، اور ہم دیں گے بھی صحیح، صدقہ دیا بھی کریں گے۔ کچھ باتیں پھر اگلے جمعے کے قائم حق المعلوم للسائل والمحروم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا پیسہ ہمارا ہے، یہ پوری سیلری جو مجھے 1+2+3+ ملی ہے، یا میں نے بزنس کیا اور مجھے رائٹ ہے، اور اگر میری تنخواہ 10,000 ہے تو کیا اس میں بھی اللہ نے حق رکھا ہے سائل اور محروم کا؟ یا کوئی کوانٹٹی مقرر ہے کہ اگر 1+ سیلری ہو تو پھر حق کسی کا ہے، اگر نہ ہو تو 50 ہو 1000 تب بھی نہیں حق کسی کا؟ کوئی معیار مقرر تو نہیں ہے اس کی؟ ہاں اس پر بھی میں آگے جا کے بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں قسم کبھی نہیں کھاتا، میں قسم کبھی، امام ترمذی کی حدیث دے رہا ہوں جی، میں مالن، تم مال سے صدقہ دے دو، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہارا مال کم نہیں ہوگا، تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ فرمایا اگلی بات فرما وَا زَادَ اللَّهُ عَبْدٍ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، دوسری میں اس بات کی رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم اگر کسی کی زیادتی پر صبر کر کے اس کو معاف کر دو، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ میں پانی پی لوں جی۔ ایک حدیث ہے بڑی طویل، تیز تیز پڑھ دوں جی؟ یہ میں نے صبح پرنٹ نکال کے نا اس کو میں نے فوٹو کاپی کیا، پھر ہائی لائٹ کیا میں نے اس کو، حدیث کی عبارت کو۔ اور وہ سنی حدیث ہے نا، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا، سنا ہے نا؟ اس کے آپ نے فنی اور نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے۔ حدیث تو میں پڑھ دیتا ہوں، پر آپ نے اس کے فنی پہلوؤں کا جائزہ لینا، نفسیاتی پہلوؤں کا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ابرص تھا، ایک اقرع تھا، ایک اعمى تھا، اور یہ 20 دفعہ آپ نے واقعہ سنایا صحابہ کو۔ فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کے حسن و جلد حسن، کہتا رنگ میرا انتہائی گورا ہو جائے اور جلد میری بڑی ملائم اور خوبصورت ہو جائے۔ فقال ای المال احب الیک، اچھا مال کیا پسند کرتے ہیں؟ قال الابل، کہ اونٹ دے دو، اور اونٹ بھی کون سی دینی ہے؟ اونٹنی، گابن اونٹنی دینی ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، میں حذف کر رہا ہوں زیادہ عبارت کو، ہاتھ پھیرا اور وہ رنگ بھی خوبصورت ہو گیا، جلد بھی اچھی ہو گئی، اور اونٹ دیا، اونٹنی نے بچے دیے، اور پڑھتے چلے گئے۔ دوسرے کے پاس جا کے پوچھا اس سے، وہ تھا اپنا دستار، میرے نواسی آئے ہوئے تھے امریکہ سے، تو وہ اچانک میرے بیڈ روم میں آئے نا دونوں، تو مجھے غور سے دیکھ کے چونک کے واپس چلے گئے۔ از یہ نانا ابو؟ کہ یہ نانا ابو ہے؟ تو کہتے ہیں ماما آپ کے تو فادر کے سر پہ بال ہی نہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور مجھے پہچانا نہیں انہوں نے، کہ جسٹ لائک کوئی، آپ اس کی قدر کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بالوں کی تعظیم اور توقیر کیجئے، ان کی کیئر کیجئے، بالوں کی، یہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ جو اس نے کہا جی میرے سر پر بال نہیں ہے، اور کہا ایو شیء احب الیک، کیا چیز اچھا، کیا پسند کرو گے؟ اس نے کہا شعر حسن، حسین بال ہونے چاہیے میرے، اور وَيُذْهَبُ، واپس چلے گئے۔ یہ دیٹ از فیکٹ، ہمارے معاشرتی یہ نشیب و فراز اتار چڑھاؤ ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے بال اگر اچھے مل جائیں، فرمایا اور کیا لوگے؟ وہ فرشتے نے چھوا تو سارا وہ بال بھی اس کے آگے۔ فَأَيُّ الْمَالُ مَالِي أَحَبُّ إِلَيْكَ، بال کون سا اچھا لگتا ہے؟ اس کا البقر، گائے دے دے، گابھن گائے دے دے۔ تیسرے انتھے کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہ کیا ایو شیء احب الیک، کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا جی یرد اللہ الیہ بصری، اللہ میری بینائی واپس لوٹا دے، ابصر بہ الناس، تاکہ میں رب کی مخلوق اور مظاہر قدرت کو دیکھ سکوں کہ یہ مظاہر قدرت کیسے ہیں۔ آنکھیں بڑی نعمت ہے نا؟ ہاں اس نے کہا دیکھ سکوں۔ قال فمسح فرد اللہ علیہ بصرہ، چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی واقع ساری واپس آ گئیں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رجل مسکین، وہ بڑا مسکین اور غریب بن کے فرشتہ آیا، تقت، کہتا ہے میں بہت ہی مسکین آدمی ہوں، تقطعت بی الجبال فی سفری، پہاڑوں میں سفر کرتے کرتے زادرہ سارا ختم ہو گیا، جوتا پھٹ گیا، کپڑے پھٹ گئے۔ سوال کرتا ہوں، مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جب وہ مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے ہم پر، اللہ کا بڑا احسان ہے، وگرنہ تو ہمارے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، ہم نے بڑی غربت دیکھی ہے، ہم نے در بدر بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، میں چھوٹے لیول سے چلا ہوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ مسکین ہیں، غریب ہیں، ان الحقوق کثیرۃ، مجھ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، مجھ پر کیا ہیں؟ بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور میرا گھر، میرے رشتہ دار، اور فرشتے نے اس کو اوقات یاد کروائی اور کہا
تم ٹھیک نہیں کر رہے. اس کا جواب سوال کیا تو اس نے کہا جی کیا اللہ کے نام پہ مجھے کوئی ایک آدھ بکری تو دے دو. اسے پوچھا تو اس نے کہا اسالکم بالذی رد الیک البصر. آج پھر آواز نہیں آ رہی بھائی. چلے اس کا میں صدقہ کا نعم البدل ضرور ملتا ہے جی. صدقہ کا نعم البدل ضرور ملتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے. اب میں کنفیوز اس بات پہ ہوں کہ بات شروع کروں یا کہ ہاتھ رکھے کیا کہتے ہیں جی؟ حلف اٹھاتے ہیں اپنی صفائی کے لیے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ قسم قرآن کریم قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی. اس کو ذہن میں ایبزارب کیجئے نا کہ یا اللہ کی قسم ہوگی یا اللہ کے صفاتی ناموں کی قسم ہوگی. قسم تو کسی کی حیات کی بھی لوگ کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، باقی اس کے 99 صفاتی نام. اب اگر کوئی سوال کرتا ہے جی میں نے قسم کھائی ہے کہ بیت اللہ کی قسم کھائی ہے، میں نے حرم کی قسم کھائی ہے، میں نے قرآن، کفارہ دے گا؟ نہیں دے گا. کفارہ نہیں دے گا. مجھ سے ڈاکٹر شاہد صاحب نے وعدہ کیا کہ علامہ صاحب میں وہاں، ٹھیک ہو گیا جی. چلے آپ نے بیٹا پوچھا کہ فدیہ فوت شدگان کا روزے کا فدیہ پوچھ رہے ہیں. ہاں وہ ظاہر ہے جو فدیہ بنتا ہے آپ کا 2 kg جو ہے گندم، وہ اسی حساب سے آپ کو دینا ہوگا. اور میری تخلیق بھی عظیم ہے. آگے بڑھو، ایک پہاڑ بنا کر تو دکھاؤ، قدم بڑھاؤ نا. کوئی انسان تخلیق تو کر کے دکھاؤ، یا آسمان ایک کھڑا کر کے تو دکھاؤ بغیر ستون کے. تو لوگوں نے جوتے اور قرآن اکٹھا رکھا ہوتا ہے اور قرآن کریم کو سر کے نیچے رکھ کے سو بھی جاتے ہیں. دونوں کو اسی بیگ میں قرآن پاک ہوتا ہے، اسی میں ان کے شوز ہوتے ہیں، چپل ہوتی ہے. ایسا ہے؟ درست تو نہیں ہے جی. اچھا جی، اگر چلو 1-2 باتیں آپ سن لیجئے گا، میں اس میں دیکھ لیتا ہوں جی. کوئی کنڈیشن ہے رجب میں دے، شعبان میں دے، رمضان میں دے؟ ٹھیک ہو گیا. چلیے تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے جی. کون سا مہینہ شمار کریں گے جی؟ کون سا مہینہ؟ اگر فرض کریں مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں ایویلیویٹ کر سکتا کہ میں کب صاحب نصاب ہوں تو میں نے آغاز کرنا ہے خوف خدا ہوا، تو کب کریں گے آغاز اس کا جی؟ میری زکوٰۃ بنتی تھی 1 لاکھ، لیکن میں نے دے دیا 1,40,000 دے دیا. سال کے اینڈ پہ حساب کیا، وہ جو 40,000 زائد میں نے زکوٰۃ کی مد میں دیا وہ کہاں جائے گا؟ آپ نے پھر اگر لاکھ زکوٰۃ دینی ہے تو 60,000 دیں گے، چونکہ 40 آپ آلریڈی پے کر چکے ہیں. 40 آپ آلریڈی پے کر چکے ہیں. اور ابھی کوئی چھوٹی سی بات ہے، 50 لاکھ کا 1 کروڑ کا مکان تھا اور باقی 90 لاکھ رہ گیا، وہ دے دوں گا تو وہ 90 لاکھ انہی کا ہے. جو گھر بیچ رہے انہی کا ہے. وہ پہلا 10 لاکھ کس کا تھا؟ انہی کا تھا. تو زکوٰۃ کون دے گا؟ خریدار نہیں دے گا، جو بیچ رہا ہے وہ دے گا. اسے ڈیٹ مجھے پے نہیں کیا، وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے. زکوٰۃ کا کیا ہے؟ تو میں اگر نیت کر لوں کہ میری زکوٰۃ کو نکلتی ہے 5 یا 6 لاکھ نکلتی ہے